اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ فطرہ نہ ادا کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ فطرے کے مصرف کے حوالے سے کہ انسان جو فطرہ ادا کرتا ہے اس کا مستحق کون ہے، کس تک اپنے فطرے کو پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقیر شیعہ اثنا عشری کو ہی دینا چاہیے، یعنی اگر شہر میں شیعہ اثنا عشری فقراء موجود ہیں تو پہلے مستحق وہی ہے کہ فطرہ ان تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی شیعہ اثنا عشری فقراء میں سے نہ ہو جو ہے کہ فطرے کو لے سکے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو فطرہ دے سکتا ہے، لیکن ناسبی کو فطرہ ایک دم نہیں دیا جا سکتا، ناسبی کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو فطرہ دیا جائے وہ فقیر جس کو فطرہ ادا کیا جا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، لیکن اگر وہ شرابی ہے یا کھلم کھلا گناہ کرتا ہے یا بے نمازی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو فطرہ نہیں دیں گے، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو فطرے کو جائز کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے اس کو بھی فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ فطرہ کتنا دیا جائے، مثلا مقدار کتنی دی جائے۔ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ ایک مستحق کو ایک فطرہ یعنی تقریباً 1 سا 3 کلو جو ہے پورا ایک مستحق کو دیا جائے، مگر مثلا یہ ہے کہ مستحق زیادہ ہیں اور فطرہ کم ہے تو اس وقت اس میں کمی اور زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا انسان اگر کسی عمدہ چیز کو کھاتا ہے وہ اشیاء جس پر فطرہ دینا مستحب ہے، اگر ان میں سے کسی ایسی چیز کو کھاتا ہے کہ جو عمدہ قسم کی ہے، زیادہ مہنگی چیز ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے نصف کی قیمت پر جو ہے فطرہ ادا کرے تو کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام قیمت جو ہے 1 سا یعنی 3 کلو جو ہے اس کے پورے 3 کلو پر ہی اس کو فطرہ دینا ضروری ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے فطرے کا آدھا حصہ مثلا گیہوں سے نکال دے اور آدھا حصہ مثلا جو ہے چاول پر نکال دے تو کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک فطرہ ایک ہی جنس پر نکالنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ انسان زکوٰۃ دینے میں اپنے غریب رشتہ دار اور ہمسایوں کو ترجیح دے، یعنی انسان جب فطرہ نکالے تو سب سے پہلے اپنے ہمسایوں میں تلاش کرے، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے کہ کون مستحق ہے اس کے فطرے کا، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل علم اور فضل ہیں اور جو دیندار ہیں ان کو ترجیح دے، کہ ان ہمسایوں اور رشتہ داروں میں جو لوگ دیندار ہیں، جو لوگ علم والے ہیں، ان کو ترجیح دے کہ ان تک اپنے فطرے کو پہنچا سکے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ میں فقیر ہوں اس کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ انسان جستجو کے ذریعے سے یا تلاش کر کے ذریعے سے یہ معلوم کر لے اور یقین حاصل کر لے کہ وہ فقیر ہے تو اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اگلے مسئلے میں کہتے ہیں کہ انسان نے اگر کسی کو فطرہ دیا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ مستحق نہیں تھا اس فطرے کا، تو اب اس کے کوئی تکلیف یہ عائد ہوتی ہے کہ اگر اس نے فطرے کو اتمام نہیں کیا، ختم نہیں کیا ہے تو وہ اسے واپس لے لے اور دوسرے مستحق تک پہنچائے، لیکن اگر وہ فطرہ ختم کر دیا ہے اس نے تو ضروری ہے کہ وہ اس فطرے کو اپنی جیب سے اپنے مال سے دوبارہ اس کو ادا کرے اور اس کو مستحق تک پہنچائے۔ اگلا مسئلہ نیت کے متعلق ہے کہ اگر انسان جب فطرہ دے رہا ہے تو نیت کیا کرے، تو ضروری ہے کہ انسان فطرہ دیتے وقت قصد قربت کی نیت کرے، قربتاً الی اللہ کی نیت کرے کہ فطرہ خدا کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے، اور فطرے کی نیت پہلے دل میں مرور، اگر صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف اگر دل میں بھی ارادہ کر لے کہ خوشنودی خدا کے لیے فطرہ دے رہا ہے تو اس کا فطرہ قبول ہے، اس کا فطرہ ہو جائے گا۔ وہ شخص جس کے اوپر کئی لوگوں کا فطرہ واجب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا فطرہ ایک ہی جنس سے ادا کرے،
بلکہ کچھ لوگوں کا مثلاً گیہوں سے ادا کر دے اور کچھ لوگوں کا چاول سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ وہ شخص جو عید کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے احتیاط مستحب کی بنا پر عید کی نماز کے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن وہ شخص جو عید کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ وہ شخص جس نے فطرے کی رقم کو الگ کر کے رکھ دیا ہے اس نیت سے کہ اس کا فطرہ نکل چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس رقم کو مصرف میں لا کے اس کو خرچ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسری رقم کو نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی وہ رقم جو فطرے کی نیت سے نکالی گئی ہے اس کو مصرف میں نہیں لایا جا سکتا، اس میں چینجنگ بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک خود اس کے ہمسایہ یا اس کے شہر یا اس کے قصبے میں مستحق موجود ہیں تو احتیاط کی بنا پر وہ فطرے کو کہیں باہر نہ لے جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔